تو انشاءاللہ آپ سب کے لیے میں عمل کروں گا، نسلوں کی عزت، شان و شوکت، نسلوں کی سرخروئی اور نسلوں کی کامیابی اور نسلوں کے بخت مقدر نصیب کے لیے۔ ترکی کا سفر ہے تو انشاءاللہ تو میرے ساتھ چلیں گے، روحیں ساتھ چلتی ہیں، روحوں کے لیے ویزا، ٹکٹ، پاسپورٹ، روحوں کے لیے سٹیمپ وغیرہ وغیرہ کچھ نہیں۔ آپ تسبیح خانے والوں کی طرف سے سفیر بن کے جا رہا ہوں، آپ کی اجازت ہے؟ آپ میرے ساتھ ہوں گے؟ سفیر بن کے جا رہا ہوں۔ جو سفر میں ایک چیز اور بھی بتا دوں، اہم، بہت اہم ہے، وہاں لوگوں کے مسائل، مشکلات، الجھنیں، پریشانیاں، اس کے لیے بھی میں عمل کروں گا۔ وہاں بہت جگہیں ایسی ہیں، بہت جگہیں ایسی ہیں جو صدیوں سے وہاں لوگ عمل کرتے آ رہے ہیں، صدیوں سے۔ تو انشاءاللہ میں وہ لوگوں کے لیے عمل کروں گا، مشکلات کے لیے، بیماریوں کے لیے، جادو کے لیے، اثرات کے لیے، بندشوں کے لیے۔ تو انشاءاللہ روزانہ رات 8 بجے ہم اکٹھے ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیں گے، اور تصویروں میں تو اکٹھے ہوں گے اور روحوں میں ہر پل ساتھ رہیں گے۔ ابھی اردن پہنچا ہوں، جمعے کا دن ہے، انبیاء کی سرزمین ہے اور بڑے بڑے صحابہ، اہل البیت، اولیاء، صالحین کی سرزمین ہے۔ ایئرپورٹ ہے، ابھی پہنچا ہوں انشاءاللہ۔ روحانیت کا سفر ہے، روحانی سفر ہے۔ روحانی سفر میں مجھے احساس ہو رہا ہے کہ انبیاء کی سرزمین میں انبیاء کے قدم پڑے اور بڑے بڑے صحابہ، بڑی بڑی اہل البیت کی ہستیاں اور بڑے اولیاء، صالحین ہستیاں تھیں، یہاں ان کے قدم پڑے، ان کی مبارک قدم برباد، مبارک قدم ٹھہرے۔ مجھے بھی عطا فرمائے، آپ سننے والوں کو بھی عطا فرمائے، انشاءاللہ ہمیشہ خیریں ملتی رہے۔ جزاک۔ شیخ الوظائف کے اس روحانی سفر پر لمحہ بلمحہ جڑے رہنے سے آپ کو کیا فائدہ ملے گا، جانیے شیخ الوظائف سے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سنوں۔ میں ایک دفعہ سے زائد بار گیا ہوں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا وہاں غار ہے اور ترکیہ میں شام کا بارڈر ہے، پھر میں شام بھی جانا ہوا۔ ایوب علیہ السلام کا غار ہے، اس غار کے ساتھ ان کا کنواں ہے، جس کنویں سے انہوں نے بہت لمبی بیماری کاٹی، سوائے بیوی کے سب چھوڑ گئے۔ اللہ کی طرف سے بڑوں کی آزمائش بڑی ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے آزمائش آئے۔ پھر اللہ کا نظام ایسا ہوا کہ اللہ نے فرشتہ بھیجا اور فرشتے نے پر مارا اور آپ سے فرمایا آپ ایڑی مارے، اور فرشتے کے پر سے پانی نکلا، آپ نہائے پانی سے تو آپ صحت یاب ہو گئے۔ بیوی آئی، سارا دن خدمت کر کے کچھ کھانا پینا لاتی تھی، تو ایک خوبصورت جوان بیٹھا ہوا، ڈر گئے کون؟ تو انہوں نے پھر سارا واقعہ سنایا۔ میں وہاں نہایا اس پانی سے، کچھ سردی بھی تھی جس موسم میں گیا، غالباً 2015 کی بات ہے، 15 میں وہ پانی میں لایا، 15 کی بات، میں وہاں نہایا۔ نہانے کے بعد میں نے نیت کی کہ یا اللہ میری اپنی بھی روحانی جسمانی بیماریاں، اور اللہ جنہوں نے مجھے دعاؤں کے لیے کہا، چاہا اور لکھا، یہ اکثر میں کبھی کبھی دعا میں بھی اس کا تذکرہ کرتا ہوں، کہا، چاہا، دنیا میں جہاں کوئی بیٹھا ہے، اور لکھا، اے اللہ سب کی مرادیں پوری فرما، سب کی مشکلیں حل فرما، اور سب کے بیماریاں، دکھ، تکلیفیں یا اللہ دور فرما، سب کچھ دور فرما۔ اچھا، کئی لوگوں نے مجھے اس کا تذکرہ کیا، کئی لوگوں نے مجھے اس کے بارے میں بتایا کہ آپ نے جب یہ پوسٹ بتائی تھی اور اس کا تذکرہ کیا تھا تسبیح خانے میں، ہماری بھی چاہت تھی، کہا کہ وہی لمحہ تھا، وہی گھڑی تھی، وہی وقت تھا، اور اسی لمحے میں، اسی گھڑی میں، اسی وقت میں وہ ہمارا مسئلہ حل ہو گیا تھا، ہماری مشکل دور ہو گئی تھی۔ ایسے ہے کوئی قدرت کا نظام غیبی چلا ہے اور ہمیں اس غیبی نظام نے نور کی بارش سے نہلایا ہے، اور نور کی بارش سے نہاتے ہوئے سارے دکھ، ساری تکلیفیں، سارے غم ختم ہو گئے۔ شیخ الوظائف لمحہ بلمحہ اپنے ساتھ جڑے احباب کے لیے ترکی و اردن سے روحانی موتی بھیجتے رہیں گے۔ اس روحانی سفر میں شیخ الوظائف کے ساتھ جڑے رہیں اور اپنے مسائل پریشانیوں کا یقینی حل پائیں۔ سفر کا میرا چندہ 6 بسم اللہ، حفاظت کی دعائیں، برکت کی دعائیں اور کفایت کی دعائیں، غیبی نظام، اللہ کی رحمت متوجہ ہو، اور اللہ پاک مجھے میرے جذبوں کو پاک رکھے
اور مجھے اس روحانی سفر میں عطا فرمائے، تو مجھے یہ اعمال آپ دیں گے، 6 بسم اللہ 5 صورتیں، حفاظت کی دعائیں، نفل۔ اور ایک بات بتا دو، جو ہدیہ دے گا وہ میرے ساتھ رہے گا، جو ساتھ رہے گا وہی رنگا جائے گا، بس ختم۔ دیکھو پیر کے پاس آئے ہو خالی ہاتھ نہ، کچھ لے کر جاؤ گے تو لے کر جاؤ،